بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجومی سے فال نکلوانا یہ حرام اور ناجائز عمل ہے۔ اس عمل سے توبہ کرنا واجب اور ضروری ہے اور زندگی بھر پرہیز کرنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر نجومیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا نجومی آپ کو وہ ملیں گے جو کہیں گے جی ہم ہاتھ شناس ہیں، ہم ہاتھوں کی لکیریاں دیکھ کر، آپ کے ہاتھوں کے نشان دیکھ کر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دوسرے قسم کے نجومی وہ ہے جو کہتے ہیں جی ہم ستاروں سے آپ کی قسمت کا حال بتائیں گے، ستاروں کے ذریعے سے آپ کی قسمت کا حال بتایا جائے گا۔ تیسرے قسم کے نجومی وہ ہے جو شہروں کے اندر طوطے والے بابے بیٹھے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں پر، انہوں نے کچھ چند لفافے رکھے ہوئے ہیں، پنجرے میں ایک طوطا رکھا ہوا ہے۔ پریشان حال لوگ، مصیبت زدہ، مریض، بے روزگار لوگ، دور دراز سے کمانے کے لیے آنے والے مزدور طبقہ زیادہ تر ان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں بابا جی ہماری قسمت کا حال بتائیے۔ اب وہ طوطے والا بابا اگر کوئی اچھی خبر دے دے تو دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو بری خبر دیتے تو مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے نجومیوں کی۔ اور تیسرا قسم نجومیوں کا یہ ہے کہ جو گلی کوچوں کے اندر در پدر خاک با سر یہ جوگی لوگ پھرتے رہتے ہیں، ان کے سروں پر جو ہے نیلی پیلی پگڑیاں ہوتی ہیں اور اپنے شکل و صورت عجیب بنائی ہوتی ہے۔ حقیقت حال میں یہ ہے کہ یہ اکثر ان میں مسلمان نہیں ہوتے ہیں، یہ ہندو ہوتے ہیں یا باگڑی ہوتے ہیں۔ دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا حلیہ، ان کی شکل و صورت مسلمان والی نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ کے اندر لوہے کے کچھ ٹکڑے ہوتے ہیں جن کو وہ ڈھارا کہتے ہیں۔ وہ ہر ایک مسلمان کو کہتے ہیں آپ اپنی قسمت کا حال پوچھیے ہم سے، ان سے پوچھیے کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا یہ در در کی ٹھوکریں آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہیں؟ شکل سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کئی مہینوں سے نہایا نہیں ہے، ان کے منہ دیکھو تو غلاظت سے بھرے ہوئے ناپاک لوگ، اور یہ ہماری قسمت کے حال بتائیں گے۔ اور پھر ڈھارا لگا کے مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکے ڈالتے ہیں کہ ڈھارا بتا رہا ہے کہ آپ کی قسمت کچھ اچھی نہیں ہے، آپ کے کاروبار میں نقصان ہوگا، آپ کے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے دشمن ہو رہے ہیں لوگ۔ اس طرح کی باتیں پھیلا کر یہ ہم سے ہمارا ایمان چھینتے ہیں اور پیسے بھی چھینتے ہیں۔ اسی طرح نجومیوں کا ایک قسم ہے پڑھے لکھے لوگ۔ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اخبارات خریدتے ہیں، اخبار کے کونوں کے اندر ایک چھوٹی سا اشتہار آتا ہے، اپنی قسمت کا حال پوچھیے، حال معلوم کیجیے ہفتہ وار۔ اس کے اندر کچھ نشانات بنے ہوتے ہیں، بچھو بنا ہوتا ہے، سانپ بنا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ قسمت کے حال لکھے ہوتے ہیں۔ لوگ اس پر انگلیاں پھیر پھیر کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ تو یہ بھی ایک نجومیوں کی قسم ہے۔ یہ نجومیوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کا طریقہ واردات الگ الگ ہے، لیکن کام سب کا ایک ہی ہے۔ وہ کام کیا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان چھینا جائے۔ اور آج ہمارا مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور اور سستا ہے کہ گلی کوچوں میں دھکے کھانے والا بھی ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈال دے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کا یقین بھی کر لیا، 40 راتوں تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو ان کاہن اور نجومی کے پاس گیا اور ان کی باتوں کی تصدیق کی، اس نے اس دین محمد کا انکار کیا جو اس پر اتارا گیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو ان کاہن اور نجومیوں کے پاس جائے اور ان کی باتوں کو سچا بھی سمجھے، فرمائے کہ 40 راتوں تک اس کی توبہ روک دی جاتی ہے، اور اگر دل کے اندر ان کو سچا مانا بھی ہے تو کہا کہ وہ کفر کر رہا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایمان ایک قیمتی چیز ہے، ان لٹیروں سے اپنے ایمان کو نہ لٹاؤ۔ ہمارے پیسے بھی خرچ ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ایمان اور توکل، غیب کی باتیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک جانتے ہیں، باقی یہ دھکے کھانے والے جوگی
کبھی نہیں جان سکتے۔ ان جوگیوں کے طریقہ کچھ اور بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایک لوہے کا کڑا نکال کے دیں گے، یہ فلاں بازار سے لایا ہوں، فلاں مزار سے لایا ہوں، فلاں بابے سے لایا ہوں، بڑا قسمت والا کڑا ہے۔ تو سن لیجئے، مرد کے لیے کوئی کڑا مڑا پہننا جائز نہیں، سب حرام ہے۔ کوئی جوگی آپ کو دھاگا نکال کے دے گا، فلاں قلندر سے لایا ہوں، فلاں مزار سے لایا ہوں، بڑا قسمت والا دھاگا ہے، اپنے گلے میں ڈالیے، اپنی گاڑی کے اندر رکھیے، اپنے پرس میں رکھیے، اپنے دکان پہ لٹکائیے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جوگی لوگ جو ہیں کچھ پتھر اپنے ساتھ گھماتے رہتے ہیں، کچھ انگوٹھیاں گھماتے رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ پتھر بڑا قیمتی ہے، فلاں مزار سے فلاں بابے سے لایا ہوں، اس پتھر سے فلاں فلاں کام ہوتے ہیں، آپ کے بگڑے ہوئے کام درست ہو جائیں گے، آپ کے دشمن کا مقابلہ کرے گا، آپ کو ہر جگہ پر کامیابی دلائے گا۔ یہ پتھر بڑا قیمتی ہے، یہ پتھر 1 مہینے کے اندر 1 کلو دودھ پی جاتا ہے۔ سارا جھوٹ اور بکواس ہوتا ہے۔ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ کبھی پتھر نے بھی دودھ پیا ہے؟ بے جان پتھر نے بھی دودھ پیا ہے کبھی؟ تو سوچئے ذرا کہ یہ جوگیوں کے ان بہانوں میں نہ آئیے کہ اگر آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر ہماری قسمتیں بدلے گا، ہمیں دشمنوں سے بچائے گا، کاروبار میں ترقی دلائے گا، تو مشرکین مکہ بھی تو پتھر کے بت بنا کر رکھتے تھے۔ ان کے پتھر تو ہم سے کچھ اعلیٰ ہی تھے۔ 360 بت انہوں نے پتھر کے بنا کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں نفع پہنچائیں گے، نقصان سے بچائیں گے، کاروبار میں ترقی دلائیں گے، تجارت میں ترقی دلائیں گے۔ تو وہ مشرکین مکہ کریں تو وہ کافر، اور آج ہم مسلمان بھی ان جوگیوں کے پتھروں پہ بک جائیں تو ہم مسلمان۔ میرے محترم دوستو، سوچئے، یہ کوئی دربار مربار سے نہیں لاتے ہیں، یہ سارے پتھر جو جوگی ہاتھوں میں لے کر پھرتے ہیں، مارکیٹ کے اندر جاؤ، کلو کے حساب سے بکتے ہیں، اور آپ کو بیوقوف بنا کر جو ہے مہنگے داموں بیچ کر پیسے کے ساتھ آپ کا ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں۔